ناظرین، بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی نے لوگوں کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے معاشی نظام کی بہتری کے لیے اب آن لائن ارننگ کی طرف آئیں، اور پاکستان میں اسی چیز کو بیدار کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے وہ ریحان اللہ والا صاحب نے ادا کیا ہے۔ آج ہم ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ کیا واقعی آن لائن ارننگ کے ذریعے ایک انسان اپنے گھر کا یا اپنی ذات کا معاشی نظام بہتر کر سکتا ہے، اور پاکستان کے معاشی نظام پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ریحان صاحب، کیسے مزاج ہیں جناب؟ ماشاءاللہ، آپ نے لوگوں میں انٹرپرینیورشپ کا بھی جذبہ بیدار کیا، آن لائن ارننگ کی طرف بھی آپ لے کر آئے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یوٹیوب کے ذریعے اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کما سکتے ہیں۔ ایک طرف لوگ بے روزگاری کی باتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی اپرچونٹی آپ ان کو دکھا رہے ہیں، لیکن اس اپرچونٹی سے وہ مستفید نہیں ہو پا رہے، کیا وجہ ہے؟ ہر نئی چیز سے ہم خوف کھاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی آمدنی کے اندر بھی لوگ اسکیم سے ڈرتے ہیں، کبھی سوچا نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ جب تک لیفٹ رائٹ سامنے یا پیچھے انٹرنیٹ سے آمدنی والا نہیں آئے گا تو ان کو یقین نہیں آئے گا، یا پھپھی کا لڑکا نہیں کر رہا ہوگا اور پھپھی ڈانٹ کے نہیں کہیں گے میاں چلو تم بھی شروع ہو جاؤ، مجھے لگتا ہے یہ پھیلے گا نہیں۔ آپ یہ سمجھتے کہ ہمارا جو نصاب ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس میں تو یہ چیزیں کہیں شامل ہی نہیں ہیں؟ فری لانسنگ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ایک گریجویٹ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے نوکری کرنی ہے ڈگری کے بعد فوراً۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ریولیوشن آیا ہے جو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ لوگ تیار ہیں، نہ گورنمنٹ تیار ہے۔ رو سب رہے ہیں، پریشان سب ہیں، لیکن وہ اس چیز کو، اپارچونیٹی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سمجھنے کی کمی ہے، سمجھانے کی کمی ہے۔ ٹیلی ویژن کے اوپر جس طرح سے کرونا کے اشتہار ہر 10 منٹ بعد آتے تھے نا، ماسک لگا لو، ماسک لگا لو، ہاتھ دھو لو، ماسک لگا لو، اسی طرح سے ہمیں بار بار باور کرانا پڑے گا کہ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی جھانسے داری نہیں ہے۔ جس طرح سے خراب بریانی کی دکان ہو سکتی ہے، اس طرح سے خراب فری لانسنگ کی دکان بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بریانی خراب ڈش ہے۔ چیز صحیح ہے، اس کو آپ محنت کریں، سمجھیں، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا کوئی سوشل ٹیبو بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں فری لانسر ہوں، انٹرپرینیور ہوں، یا میں نے اپنا اسٹارٹ اپ لیا ہے، اسے نہ اتنی امپورٹنس ملتی ہے، نہ عزت ملتی ہے؟ وہ دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں کہتا ہے جی میری نوکری ہو گئی ہے کسی بینک میں یا کسی کارپوریشن میں، تو اس کو بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے، کیا وجہ ہے؟ سمجھ، علم۔ آج سے کوئی 200 سال پہلے تو اس طرح کی نوکریاں نہیں ہوتی ہیں، تو کوئی نوکری کا بولتا ہوگا تو وہ ٹیبو سمجھا جاتا ہوگا۔ تو جب کلچر بن جاتا ہے، جو کلیکٹیو عادتیں ہیں کلچر، ہماری عادتوں کے اندر ابھی تک ہمارے سامنے چیزیں نہیں آ رہی، جیسے جیسے زیادہ آنا شروع ہوں گی لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے اور لوگ اڈاپٹ بھی کریں گے، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ اچھا، کینوا کے ٹولز یوز کرتے ہوئے فائور پہ یا مختلف جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں فری لانسنگ کے، وہاں تک تو معاملات سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہماری پاکستانی یوتھ نے جو یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانے سے، سیلیبریٹی بن جانے سے، یوٹیوبر بن جانے سے، ویلاگر بن جانے سے ہم پیسہ بھی کما سکتے ہیں، شہرت بھی مل سکتی ہے، اور پڑھائی لکھائی جو ایک معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اس سے وہ لاپرواہ ہوئے ہیں، ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ؟ میں تو ٹک ٹاک کا بہت شکر گزار ہوں کہ ٹک ٹاک نے ہمارے لوگوں کے اندر سے جھجک کم کی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو بچے تھے وہ تو بات نہیں کر سکتے تھے، تو ٹک ٹاک کی وجہ سے کم انہوں نے بات تو کرنا شروع کری۔ اب وہ کچھ اس میں حد سے بھی گزر جاتے ہیں، تو اس میں وہ ایک قابل ڈبیٹ بات ہے کہ کچھ زیادہ ہی حد سے نکل جاتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک ایک اچھی چیز ہے، اور اب ٹک ٹاک کے اوپر امیزون کی طرح مارکیٹ پلیس آ رہی ہے، تو آپ ٹک ٹاک کے اوپر چیزیں بیچ بھی سکیں گے، آپ کی دکان بھی کھل جائے گی۔ تو اگر آپ مشہور ہیں ٹک ٹاک پہ تو آپ اپنا منجن بھی وہاں پہ آرام سے بیچ سکیں گے۔ آپ بنا رہے ہیں جی پھر ریحان کا منجن ہے، یہ استعمال کر لو، تو آسان ہو جائے گا۔ اچھا، ہر کوئی یہ چاہتا ضرور ہے، اور وہ اس کی خواہش بھی ہوتی ہے میں بھی ارننگ کروں، میرے پاس بھی جو ہے نا پیسے آ جائیں اور میں بھی انٹرنیٹ، آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال کر لوں، اور ایک طرف جھجک بھی ہے۔ آپ اس چیز کو مٹانے میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ میں تو کامیاب نہیں ہوں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا، وہ بھی داعی تھے نا، ٹیچر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ کا کام جو ہے نا صرف میسج دینا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے۔ تو میں تو میسج دے رہا ہوں، ہدایت اگر کسی کو مل جاتی بہت اچھی بات ہے۔ میں 100 آدمی سے بات کرتا ہوں تو 5 لوگوں کو سمجھ آتی ہے، 1 چل کے آتا ہے۔ یہ پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے، 20 سال میں یہ پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا لوگ خود سے بھی سیکھ سکتے ہیں گوگل کی مدد لے کے، یا کوئی ٹریننگ سینٹرز ہوں اس کے لیے، انسٹیٹیوٹ ہوں، وہیں پہ ان کا ایڈمیشن لینا پڑے گا؟ بالکل خود سے سیکھ سکتے ہیں، اور میں ہمیشہ سے یہی بولتا آ رہا ہوں کہ خود سے سیکھ لو، لیکن جیسے پانی ہے نا، سمندر ہمارے سامنے ہے، تیراکی خود سے سیکھی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ ان کو ڈر ہے، انہوں نے سنا ہے کہ میری پھپھی کے لڑکے کا دوست تھا وہ ڈوب کے مر گیا تھا، تو پانی کے پاس بھی نہیں جاتے۔ تو اگر وہ پانی میں اترنا شروع کر دیں تو
تو آہستہ آہستہ ان کو تیراکی آ جائے گی. سمندر بھی موجود ہے, خود بھی موجود ہیں, لوگ تیر بھی رہے ہیں ان کے سامنے, لیکن ان کو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے اور آہستہ آہستہ لے جائے. لیکن کچھ جو انسان ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں سمندر کے اندر. صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا یوزرز کی اگر ہم تعین کر سکیں تعداد کا, آپ کے اندازے کے مطابق کیا تعداد ہوگی؟ 65 ملین تقریباً فیس بک کہتا ہے ہمارے یوزر ہیں, 80 ملین کے قریب یوٹیوب کہتا ہے ہمارے یوزر ہیں. کچھ یونیورسٹیز نے انٹرپرینیورشپ میں اب پورے اپنے کورسز شروع کر لیے ہیں, گریجویٹ پروگرامز ہیں. اس کا اور کیا میکینزم ہو سکتا ہے کہ آسان بنایا جائے اور ایک عام بچے تک جو ہے نا اس بات کو پہنچایا جائے کہ اس ٹول سے, اس انٹرنیٹ اور موبائل فون اور لیپ ٹاپ سے وہ ارننگ کی طرف آئے؟ دیکھیں نا, آپ صبح ٹی وی کھولیں, شام ٹی وی کھولیں تو کسی ایکس پولیٹیشین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کسی انٹرپرینور کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی, کسی یوٹیوبر کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی, آن لائن ارننگ کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی. جب بات ہی نہیں ہوں گی تو حضرت علی کا قول ہے کہ جو کرنا چاہتے ہو اس چیز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دو. تو جب ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر اس کی بات نہیں کرتے تو وہ ہوتا نہیں. صحیح ہے. چریان صاحب لاسٹ بس مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ 5th جنریشن 6th جنریشن کی ہم باتیں سنتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہی فیس بک, یہی ٹویٹر, یوٹیوب, یہی سوشل میڈیا جو ہے نا ویپن بھی ہے. تو یہ ہم اپنی قوم کو کیسے سمجھائیں کہ اس کو نیگیٹو یوز میں نہ آ جائیں, کسی ایسی افواہ پھیلانے کا وہ ذمہ دار نہ بن جائیں جس سے ملک کی سلامتی کو یا ملک میں کسی بھی طرح کا نقصان برپا ہو؟ ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی ای میل آئی ہے کہ آپ کے $10 ملین نکل آئے ہیں تو وہ اسکیم ہے, وہ اصلی نہیں ہے. یہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا. نہ ٹیچر کو سمجھ ہے, نہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ ہے, نہ پیرنٹ کو سمجھ ہے. ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اور ایجوکیشن ٹائم لیتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ٹائم لیتی ہیں. اور اب فار ایگزامپل اب ہم 2023 کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلا مہینہ ہے, صرف 1.5 مہینے پہلے ایک چیٹ جی پی ٹی ریلیز ہوا ہے, جس چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے اس پوری دنیا کا ٹوٹل ڈائریکشن چینج ہو گیا ہے. گوگل سر تھر کانپ رہا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو گوگل جیسی کمپنی جو $1000 بلین سے زیادہ کی ہو, وہ کانپ رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا کمپنی آ کے اس کو ڈسرپٹ کر سکتی ہے. تو یہ نیگیٹو بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے. ریحان صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین, کہنا ان کا یہی ہے کہ ایک اپرچونٹی تو موجود ہے, لیکن اس کو, اس کے فائدے کو عوام تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا, لوگوں کو بھی, حکومت کو بھی, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی, تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ غربت سے نکلنے کا اگر اب کوئی واحد راستہ ہے تو وہ فری لانسنگ ہے, اور یہی آن لائن ٹولز ہیں اور انٹرنیٹ کا استعمال ہے.